حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیان کا ذکر ہوا تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی. پھر گھر واپس گئے تو ان کی قوم کا ایک آدمی انہیں ملا. اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو حالت زنا میں دیکھا ہے. حضرت عاصم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کا ذکر کیا جسے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت زنا میں دیکھا تھا. شکایت کنندہ شخص زرد رنگ کا، تھوڑے گوشت والا اور سیدھے بالوں والا تھا، اور جس شخص کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے وہ گندمی رنگ کا، موٹی پنڈلیوں والا، زیادہ گوشت والا اور سخت گھنگرالے بالوں والا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ صورتحال واضح فرما. پھر اس عورت نے اس آدمی کے مشابہ بچہ جنا جس کے بارے میں اس کے خاوند نے کہا تھا کہ میں نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں لعان کروا چکے تھے. مجلس میں موجود ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہی وہ عورت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے رجم کرتا تو اسے کرتا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، وہ ایک اور عورت تھی جو مسلمان ہونے کے باوجود بدکاری میں معروف تھی مگر گواہ نہیں ملتے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 3501. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعان کرنے والوں کو لعان کا حکم دیا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ 5ویں قسم کے وقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دینا، اور فرمایا یہ عذاب کو واجب کر دے گی. سنن نسائی حدیث نمبر 3502. حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لعان کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ان میں تفریق کر دی جائے گی. میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہوں. میں اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا. میں نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، کیا لعان کرنے والے خاوند بیوی میں مستقل جدائی کر دی جائے گی؟ آپ کہنے لگے، ضرور. سبحان اللہ، یعنی تعجب ہے کہ تجھے اس مشہور حکم کا علم نہیں. سب سے پہلے جس شخص نے لعان کے بارے میں پوچھا تھا وہ فلاں بن فلاں تھا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، فرمائیے ایک آدمی اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھتا ہے. اب اگر وہ شور مچاتا ہے تو یہ بھی بہت بے عزتی کی بات ہے، اور اگر وہ چپ رہتا ہے تو ایسی بات پر چپ رہنا بھی بہت مشکل ہے. آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. اس کے کچھ دن بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا، جو مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا تھا میں واقعتاً اس میں مبتلا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیات اتاریں، والذین یرمون ازواجہم، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگا دیں. عورت 5ویں قسم یہ کھائے کہ اگر میرا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. آپ نے پہلے آدمی کو بلایا، اسے واضح و نصیحت کی اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. وہ کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا ہے، میں نے ذرہ بھر جھوٹ نہیں بولا. پھر آپ نے عورت کو بلایا، اسے بھی واضح و نصیحت فرمائی. وہ بھی کہنے لگی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا ہے، یقیناً وہ جھوٹا ہے. آپ نے پہلے آدمی سے قسمیں لی، اس نے اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھائیں کہ یقیناً میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم یہ کھائی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر دوسرے نمبر پر آپ نے عورت سے قسمیں لی، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی 4 قسمیں کھائی کہ یقیناً یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائی کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. اس کے بعد آپ نے ان میں مستقل جدائی ڈال دی. سنن نسائی حدیث نمبر 3503. حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب نے لعان کرنے والوں میں تفریق نہ کی. میں نے یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنو اجلان کے لعان کرنے والے خاوند بیوی میں تفریق کر دی تھی. سنن نسائی حدیث نمبر 3504. حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے اور ان میں لعان ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اجلان کے لعان کرنے والے خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تھی، اور آپ نے بعد میں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک تو ضرور چھوٹا ہے،
کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے ان میں جدائی ڈال دی۔ وہ آدمی کہنے لگا میرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کوئی مال نہیں ملے گا۔ اگر تو سچا ہے تو نے اس سے جمع وغیرہ بھی تو کیے ہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تو تجھے مال مل ہی نہیں سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3505۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیان کرنے والے خاوند بیوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرنے والے خاوند بیوی سے فرمایا تھا اب تمہارا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تم میں سے ایک تو ضرور جھوٹا ہے، اب تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کوئی مال نہیں ملے گا، اگر تو سچا ہے تو اس مال کے عوض تو اسے استعمال بھی تو کر چکا ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے مال سے کیا واسطہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3506۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاوند بیوی میں لیان کروایا، پھر انہیں جدا کر دیا اور بچہ ماں کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو فزارہ میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری بیوی نے سیاہ بچہ جنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ان میں خاکستری بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے وہ کدھر سے آ گئے؟ وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کسی جدی رگ کا اثر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے میں بھی کسی جدی رگ کا اثر ہو سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3508۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو فزارہ میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا میری بیوی نے سیاہ بچہ جنا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ فرمایا کیا ان میں کوئی خاکستری بھی ہے؟ اس نے کہا جی کئی خاکستری ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہنے لگا کسی جدی رگ کا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے میں بھی کسی جدی رگ کا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسے بچے کی نفی کی اجازت نہیں دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے گھر سیاہ رنگ کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکستری اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا جی بہت سے اونٹ خاکستری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حقیقت تو نہیں جانتا الا یہ کہ کسی رگ کی کشش ہو۔ آپ نے فرمایا اس بچے میں بھی کسی رگ کی کشش ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فیصلہ فرمایا کسی آدمی کو اس بچے کی نفی کی اجازت نہیں جو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہو الا یہ کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس وقت لیان کی آیت اتری تھی جو عورت کسی قوم میں ایسے بچے کو داخل کر دے جو ان میں سے نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اور جو آدمی اپنے بچے کا ضد یا شک و شبہ سے انکار کر دے جبکہ بچہ اسے پیار سے دیکھ رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے منہ موڑ لے گا اور قیامت کے دن اسے اگلے پچھلے سب لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3511۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ فراش کے مالک کا ہوگا اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔
سنن نسائی حدیث نمبر 3512۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ فراش والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3513۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابو وقاص کا بیٹا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ ذرا اس کی شکل و شباہت پر غور فرمائیں۔ عبد بن زمعہ کہنے لگا، یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کے ہاں اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل و شباہت کو دیکھا تو وہ واضح طور پر عتبہ کے مشابہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد، یہ تیرا بھائی ہی ہے، کیونکہ بچہ گھر والے کا ہوتا ہے اور زانی کو تو پتھر پڑتے ہیں۔ اے سودا بنت زمعہ، تو اس سے پردہ کیا کر۔ اس کے بعد اس نے کبھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3514۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمعہ کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ جمع کیا کرتا تھا، لیکن وہ ایک اور شخص کے بارے میں سمجھتا تھا کہ وہ بھی اسے زنا کرتا ہے۔ بعد میں اس لونڈی نے اس شخص کے مشابہ بچہ جنا جس کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا۔ خیر، زمعہ فوت ہوا تو وہ حاملہ تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ تو گھر والے کی طرف ہی منسوب ہوگا، لیکن تو اس سے پردہ کیا کر، کیونکہ حقیقتاً وہ تیرا بھائی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3515۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ گھر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں یا محرومی ہے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے نہیں آتی، یعنی کسی راوی کی غلطی ہے، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3516۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زمعہ کے ایک بیٹے کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ حضرت سعد نے کہا کہ مجھے میرے بھائی عتبہ نے وصیت کی تھی کہ تو جب بھی مکہ جائے تو زمعہ کی لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کو تلاش کر کے پکڑ لینا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ عبد بن زمعہ نے کہا، وہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے ساتھ اس کی واضح مشابہت محسوس فرمائی، مگر آپ نے فرمایا، بچہ گھر والے ہی کا ہوتا ہے، لیکن سودا تو اس سے پردہ کیا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3517۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس خوش خوش تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک کی دھاریاں چمک رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، تجھے پتا چلا کہ مجزز نے زید بن حارثہ اور اسامہ کو لیٹے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ پاؤں ایک دوسرے یعنی باپ بیٹے ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3523۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، عائشہ، تجھے علم نہیں کہ ابھی مجزز مدلجی میرے پاس آیا تھا جبکہ اسامہ بن زید میرے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اسامہ اور زید دونوں کو دیکھا، دونوں کے اوپر چادر تھی اور انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، البتہ ان کے پاؤں ننگے تھے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ پاؤں تو ایک دوسرے یعنی باپ بیٹے کے معلوم ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3524۔ حضرت عبد الحمید بن سلمہ انصاری کے دادا محترم سے روایت ہے کہ میں مسلمان ہو گیا لیکن میری بیوی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ ہمارا ایک چھوٹا بچہ آیا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو ایک طرف بٹھا لیا اور ماں کو دوسری طرف، پھر آپ نے بچے کو اختیار دیا اور دعا فرمائی، یا اللہ اسے ہدایت دے۔ چنانچہ وہ بچہ اللہ کی توفیق سے باپ کی طرف چلا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3525۔ حضرت ابو میمونہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو انہوں نے فرمایا،
ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میرا سابقہ خاوند میرے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ مجھے بہت نفع دیتا ہے، مثلا بیر ابی عنبہ سے مجھے پانی لا کر دے دیتا ہے۔ اتنے میں اس کا خاوند بھی آ گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے کے بارے میں کون مجھ سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں، جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اسے لے کر چلی گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3526۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ اس کا نام جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کا بھائی یہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو پیغام بھیج کر بلایا اور تحقیق کے بعد فرمایا، تو نے جو کچھ اسے دیا ہے واپس لے لے اور اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو حکم دیا کہ وہ ایک حیض تک انتظار کرے اور میکے چلی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3527۔ حضرت عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنا واقعہ بیان کیجیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے خاوند سے خلا لیا، پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ سے پوچھا، مجھ پر کتنی عدت واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا، تجھ پر کوئی عدت واجب نہیں مگر یہ کہ تیرے خاوند نے تجھ سے اس طہر میں جمع کیا ہو، تو پھر تو ایک حیض انتظار کر۔ انہوں نے فرمایا، اس سلسلے میں نے مریم مغالیہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی پیروی کی ہے۔ وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھی اور انہوں نے ان سے خلا لے لیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3528۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص کے دلائل ذکر کرتے ہوئے یہ آیات پڑھی، ما ننسخ من آیت، یہاں سے لے کر او مثلہا یہاں تک، یعنی جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں ہم اسے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی، اور فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً یہاں سے لے کر بِمَا يُنَزِّلْ یہاں تک، یعنی جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی اتاری ہوئی آیات کو خوب جانتا ہے، اور فرمایا یمحو اللہ ما یشاء یہاں سے لے کر ام الکتاب یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلہ منسوخ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو نیا نکاح کرنے سے روک رکھیں۔ پھر فرمایا واللائی یئسن من المحیض یہاں سے لے کر 3 اشہر یہاں تک، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے پہلی آیت میں سے کچھ حصہ منسوخ کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن یہاں سے لے کر تعتدونہا یہاں تک، اگر تم عورتوں کو جماع سے پہلے طلاق دو تو ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3529۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3530۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، کیا وہ سرما ڈال سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، دور جاہلیت میں ایک عورت کو اپنے گھر میں 1 سال تک بدترین ٹاٹ میں رہنا پڑتا تھا، پھر وہ نکلتی تھی، کیا اب وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار نہیں کر سکتی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3531۔ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے،
مجھے اس کی آنکھ خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو کیا میں اسے سرما ڈال دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے جاہلیت میں عورت کو 1 سال تک گھر میں بند رہنا پڑتا تھا، جبکہ اب تو صرف 4 ماہ 10 دن ہے۔ جب سال پورا ہوتا تھا تو وہ نکلتی تھی اور اپنے پیچھے اونٹ کی مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3532۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، علاوہ خاوند کے کہ اس پر اسے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3533۔ حضرت ام سلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، علاوہ خاوند کے کہ اس پر وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3534۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی طرح ہی روایت بیان فرماتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3535۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ کا اس کے خاوند کی وفات سے چند رات بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نکاح کی اجازت طلب کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3536۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ جب وہ نفاس سے پاک ہو جائے تو آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3537۔ حضرت ابو سنابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کی وفات سے 23 یا 25 راتوں کے بعد بچہ جن دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو اس نے نئی شادی کی خواہش کی، لیکن اس کی اس بات کو برا جانا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ذکر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا رکاوٹ ہے، اس کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3538۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس کا خاوند فوت ہو گیا، بعد میں اس نے بچہ جن دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، وہ بات والی عدت پوری کرے۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلے کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا، حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے وفات سے 15 دن یعنی نصف مہینہ بعد بچہ جن دیا۔ اسے 2 آدمیوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا، وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو گئی۔ دوسرے شخص اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی مرضی کرے گی تو وہ کہنے لگی، تیری تو عدت پوری نہیں ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا، تیری عدت پوری ہو چکی ہے، جس سے چاہے نکاح کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3539۔ حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ حاملہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بعد والی عدت پوری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ بچہ جن دے تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کی وفات سے نصف ماہ بعد بچہ جن دیا تو 2 آدمیوں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا۔ ان میں سے ایک جوان تھا، دوسرا کچھ بوڑھا۔ وہ جوان کی طرف مائل ہوئی تو وہ بوڑھا کہنے لگا، تیری تو ابھی عدت ہی پوری نہیں ہوئی۔ اصل بات یہ تھی کہ عورت کے گھر والے غائب تھے، اسے امید تھی کہ اگر گھر والے آ گئے تو شادی کے معاملے میں اسے ترجیح دیں گے،
لیکن وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا تیری عدت پوری ہو چکی ہے، جس سے پسند کرے نکاح کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3540۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنے خاوند کی وفات کے 20 راتیں بعد بچہ جن دے، کیا اس کے لیے آگے نکاح کرنا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اسے دونوں یعنی 4 ماہ 10 دن اور بچہ جننا، اس میں سے آخری عدت پوری کرنی ہوگی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یہاں سے لے کر حملہن یہاں تک، یعنی حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن دیں۔ آپ فرمانے لگے یہ طلاق کی صورت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے بھتیجے ابو سلمہ کے ساتھ ہوں، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قریب کو بھیجا اور فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیا اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے؟ وہ گیا تو انہوں نے فرمایا ہاں، سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کی وفات سے 20 دن بعد بچہ جن دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، اور حضرت ابو سنابل نے بھی اسے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3541۔ حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیز حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اس عورت کی عدت کا تذکرہ فرمایا جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اور وہ وفات سے تھوڑا عرصہ بعد بچہ جن دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دونوں میں سے آخری عدت گزارے۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا بلکہ بچہ پیدا ہونے سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا سبیعہ اسلمیہ نے اپنے خاوند کی وفات سے تھوڑا عرصہ بعد بچہ جن دیا تھا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اسے نکاح کی اجازت مرحمت فرما دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3542۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سبیعہ نے اپنے خاوند کی وفات سے چند دن بعد بچہ جن دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3543۔ حضرت سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا اس عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جسے اپنے خاوند کی وفات سے چند دن بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے دونوں میں سے بعد والی عدت گزارنی ہوگی۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ فرمانے لگے میں اپنے بھتیجے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس کے مولا قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتلایا کہ انہوں نے فرمایا ہے سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کی وفات سے چند دن بعد بچہ جن دیا تھا، اور اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3544۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب کوئی عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد بچہ جن دے تو اس کی عدت دونوں میں سے آخری ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا ہم نے حضرت قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا، چنانچہ وہ ان کے پاس سے ہو کر ہمارے پاس یہ خبر لائے کہ سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند فوت ہو گیا تھا اور اس نے اپنے خاوند کی وفات کے چند دن بعد بچہ جن دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3545۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کی ایک عورت جس کا نام سبیعہ تھا وہ اپنے خاوند کے نکاح میں تھی کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔
حضرت ابو سنابل بن بعکک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، تیرے لیے تو ابھی نکاح کرنا درست ہی نہیں، حتیٰ کہ تو دونوں عدتوں میں سے آخری عدت گزار لے۔ تقریباً 20 راتیں گزری تو اس نے بچہ جن دیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا، تو نکاح کر سکتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3546۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میرا خاوند فوت ہوا تو میں حاملہ تھی۔ میں نے اس کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن پورے ہونے سے پہلے ہی بچہ جن دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں مدتوں میں سے آخری مدت پوری کرنی ہوگی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے خبر دی کہ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میں حاملہ تھی، میں نے 4 ماہ 10 دن سے پہلے بچہ جن دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3547۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے حضرت عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کا واقعہ پوچھیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عتبہ کو لکھا کہ حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ بنو عامر بن لوئی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع کے دوران میں وہ فوت ہو گئے، اس وقت وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات سے تھوڑا عرصہ بعد اس نے بچہ جن دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو اس نے شادی کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے زیب و زینت کی۔ بنو عبد الدار کے ایک آدمی ابو سنابل بن بعکک اس کے ہاں آئے تو کہنے لگے، کیا وجہ ہے کہ تو نے زینت کر رکھی ہے؟ شاید تو آگے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اللہ کی قسم تو نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ 4 ماہ 10 دن گزر جائیں۔ حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ جب تو نے بچہ جنا تو تیری عدت پوری ہو گئی تھی، اور آپ نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنے کی اجازت دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3548۔ حضرت زفر بن اوس بن حدثان نصری سے روایت ہے کہ حضرت ابو سنابل بن بعکک بن سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیری عدت ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 4 ماہ 10 دن گزر جائیں، یعنی دونوں عدتوں میں سے آخری عدت۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں وضع حمل کے بعد نکاح کر سکتی ہوں۔ جب ان کا خاوند فوت ہوا تو وہ حمل کے 9ویں مہینے میں تھیں۔ وہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں فوت ہو گئے تھے۔ تو جب حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچہ جنا تو انہوں نے اپنی قوم کے ایک جوان شخص سے نکاح کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3549۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ آپ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حمل کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن عبداللہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ صحابی رسول تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، حجۃ الوداع میں فوت ہو گئے تو اس نے ان کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن گزرنے سے پہلے ہی بچہ جن دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو اس کے پاس ابو سنابل آئے جو بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے زیب و زینت کی حالت میں دیکھا تو کہا، شاید تو نکاح کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ ابھی 4 ماہ 10 دن نہیں گزرے۔ جب میں نے ابو سنابل سے یہ بات سنی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ سے پورا واقعہ کہہ سنایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے بچہ پیدا ہوا تھا تیری عدت ختم ہو گئی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3550۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ شہر میں انصار کے ایک بہت بڑی مجلس میں بیٹھا تھا۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی موجود تھے۔ حاضرین نے حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے ذکر کیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن ابی لیلہ کہنے لگے لیکن ان کے چچا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے قائل نہیں۔ میں نے ذرا بلند آواز میں کہا اگر میں حضرت عبداللہ بن عتبہ پر بہتان باندھوں جبکہ وہ کوفہ شہر میں زندہ موجود ہیں پھر تو میں بہت بے باک ہوں۔ پھر میں اپنے استاد حضرت مالک سے ملا۔ میں نے کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ مالک کہنے لگے کہ انہوں نے فرمایا کیا تم اس پر سختی کرتے ہو، نرمی نہیں کرتے؟ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ نساء سے بات اتری ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3551۔ حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں کہ آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن دیں، اس آیت سے بعد اتری ہے جس میں اس عورت کی عدت بیان کی گئی ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو۔ لہذا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے جب اسے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ میمون بن عباس کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3552۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3553۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی، مہر مقرر نہیں کیا اور اس سے جمع بھی نہیں کیا کہ مر گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو اس جیسی دوسری عورتوں کی طرح مہر ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اسے عدت وفات بھی گزارنی ہوگی اور اسے وراثت بھی ملے گی۔ اتنے میں حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک عورت بیروع بنت واشق کے بارے میں آپ کے فیصلے جیسا فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3554۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ خاوند پر وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3555۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3556۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر فرماتے سنا جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ وہ خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3557۔ حضرت فارعہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا خاوند اپنے اجمی غلاموں کی تلاش میں نکلا، انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس وقت میری رہائش ایک دور دراز گھر میں تھی۔ میں اور میرے 2 بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال ذکر کی۔ آپ نے مجھے اس گھر سے منتقل ہونے کی اجازت دے دی، لیکن جب میں واپس جانے کو مڑی تو آپ نے بلا کر فرمایا اپنے گھر ہی میں رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3558۔ حضرت فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خاوند نے کچھ اجمی غلام کسی کام کے لیے کرائے پر لیے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند کے ذاتی گھر میں نہیں رہ رہی اور مجھے اس کی طرف سے کوئی نفقہ وغیرہ بھی نہیں ملتا، تو کیا
میں اور میرے یتیم بچے میرے میکے میں منتقل ہو جائیں، میں وہاں ان بچوں کی دیکھ بھال بھی کروں گی۔ آپ نے فرمایا ایسے کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے دوبارہ پوری بات بتائی تو آپ نے فرمایا جہاں تجھے وفات کی خبر پہنچی ہے وہیں عدت پوری کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3559۔ حضرت فریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا خاوند اپنے اجمی غلاموں کی تلاش میں نکلا، اسے طریف قدوم مقام پر قتل کر دیا گیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے اپنے میکے منتقل ہونے کا ذکر کیا اور اپنی مجبوری بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مجھے رخصت عنایت فرما دی، لیکن جب میں واپس چلی تو مجھے بلایا اور فرمایا اپنے اسی گھر میں ٹھہری رہے حتیٰ کہ مقررہ عدت پوری ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3560۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت نے عورت کے لیے خاوند کے گھر عدت گزارنے کو منسوخ کر دیا ہے، اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ اس آیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان غیر اخراج، یعنی عورتوں کو دوران عدت میں گھروں سے نکالا نہ جائے، وہ خود چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3561۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خاوند قدوم جگہ میں قتل ہو گیا، چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ ہمارا گھر دور دراز جگہ میں ہے، مجھے میکے منتقل ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اجازت دے دی، پھر بلایا اور فرمایا اپنے گھر ہی میں 4 ماہ 10 دن ٹھہر حتیٰ کہ مقررہ عدت پوری ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3562۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوئی جب ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے خوشبو منگوائی اور ایک بچی کو لگائی، پھر خوشبو والے ہاتھ اپنے رخساروں پر مل لیے اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرے، مگر خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنا ہوگا۔ حضرت زینب نے کہا پھر میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضر ہوئی جب ان کے بھائی فوت ہوئے، انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگائی، پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سن رکھا ہے جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ خاوند پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ حضرت زینب نے کہا کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اب اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، کیا میں اسے سرما ڈال دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا صرف 4 ماہ 10 دن ہی تو ہیں، جبکہ دور جاہلیت میں عورت سال کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ راوی حدیث حضرت حمید نے کہا کہ میں نے حضرت زینب سے پوچھا سال کے بعد مینگنی پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہ ایک تنگ اور گندے سے چھپر میں داخل ہو جاتی اور گندے کپڑے پہن لیتی، نہ خوشبو لگاتی نہ کوئی اور صفائی کی چیز، حتیٰ کہ اسے 1 سال گزر جاتا، پھر اس کے پاس کوئی جانور، گدھا، بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا اور وہ عورت اس کے ساتھ اپنا جسم ملتی، جو ہی وہ اس جانور سے اپنا جسم ملتی وہ جانور مر جاتا، پھر وہ اس چھپر سے باہر نکلتی، اسے ایک مینگنی دی جاتی تو وہ اس کو پیچھے سے پھینکتی، پھر وہ اس کے بعد خوشبو وغیرہ جو چاہتی لگاتی۔ حضرت مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ تفتزو کے معنی ہے وہ ملتی تھی، اور محمد کی حدیث میں مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حفش کے معنی جھونپڑی کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3563۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ نہ کرے،
البتہ خاوند پر 4 ماہ 10 دن کرے۔ وہ کوئی شوخ رنگ دار کپڑا نہ پہنے، نہ دھاری دار کپڑا پہنے، نہ سرما ڈالے، نہ کنگھی کرے، نہ خوشبو لگائے، مگر جب وہ حیض سے پاک ہو تو کچھ قسط یا اذفار خوشبو لگا سکتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3564۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ عدت کے دوران میں کزمبے سے رنگا ہوا زرد کپڑا اور مشک یعنی گیرو سے رنگا ہوا سرخ کپڑا نہ پہنے، نہ وہ مہندی لگائے نہ سرما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3565۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ دوران سوگ وہ بیوہ عورت سرما نہ لگائے، مہندی نہ لگائے اور بنائی کے بعد رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3566۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک قریشی عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی آنکھیں دکھنے لگی ہیں تو کیا میں اسے سرما ڈال دوں؟ اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا 4 ماہ 10 دن تک نہیں ڈال سکتی۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس کی نظر کا خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، 4 ماہ 10 دن میں نہیں۔ جاہلیت میں اس جیسی عورت کو اپنے خاوند پر 1 سال تک سوگ کرنا پڑتا تھا، پھر سال کے اختتام پر وہ مینگنی پھینکا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3568۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا اور اسے آنکھوں کی تکلیف تھی۔ آپ نے فرمایا، جاہلیت کے دور میں ایسی عورتوں کو 1 سال تک سوگ کرنا پڑتا تھا، پھر سال کے بعد وہ مینگنی پھینکتی تھی۔ اب تو عدت صرف 4 ماہ 10 دن ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3569۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قریشی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے، مجھے اس کی آنکھوں کا خطرہ ہے۔ اس کا مقصد سرمے کی اجازت حاصل کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس سے پہلے تم میں سے ایسی عورت 1 سال کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی، اب تو عدت صرف 4 ماہ 10 دن ہے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت زینب سے پوچھا، سال کے بعد مینگنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو وہ اپنے سب سے گندے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی، حتیٰ کہ جب اسے 1 سال گزر جاتا تو وہ نکلتی اور اپنے پیچھے مینگنی پھینکتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3570۔ حضرت زینب سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا عورت اپنے خاوند کی عدت وفات کے دوران میں سرما ڈال سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دور جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہ 1 سال تک ٹھہری رہتی تھی، پھر اپنے پیچھے مینگنی پھینکتی اور نکلتی۔ اب تو عدت صرف 4 ماہ 10 دن ہے، لہٰذا وہ سرما نہیں ڈال سکتی حتیٰ کہ یہ مدت گزر جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3571۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو طہر کے وقت قسط اور اذفار خوشبو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3572۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان والذین یتوفون منکم یہاں سے لے کر غیر اخراج یہاں تک، یعنی جو لوگ قریب المرگ ہوں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک اخراجات دیے جائیں، نیز انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، کے بارے میں فرمایا کہ یہ حکم وراثت کی آیت سے منسوخ ہے جس میں ان کے لیے 4تھا یا 8واں حصہ مقرر کیا گیا ہے، اور 1 سال کی مدت بھی منسوخ ہے کیونکہ ان کی عدت 4 ماہ 10 دن تک مقرر کر دی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3573۔
حضرت اکرمہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان والذین یتوفون منکم یہاں سے لے کر غیر اخراج یہاں تک، یعنی جو لوگ قریب المرگ ہوں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک اخراجات دیے جائیں اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس آیت کو اس دوسری آیت نے منسوخ کر دیا، والذین یتوفون منکم یہاں سے لے کر 4 اشہر و 10 یہاں تک، یعنی جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو بیویاں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو ادھر ادھر جانے، زیب و زینت کرنے اور نکاح وغیرہ سے روک کر رکھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3574۔ حضرت عبد الرحمن بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو مخزوم کے ایک آدمی کے نکاح میں تھیں نے مجھے بتایا کہ میرے خاوند نے مجھے آخری طلاق دے دی۔ وہ کسی جنگ کو گئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے وکیل کو حکم دیا کہ مجھے کچھ اخراجات وغیرہ ادا کرے۔ میں نے انہیں کم محسوس کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے پاس ہی تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فاطمہ بنت قیس ہے، اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے اور کچھ اخراجات بھی بھیجے ہیں، لیکن اس نے کم سمجھ کر قبول نہیں کیے، جبکہ خاوند کا خیال ہے کہ میں نے یہ بھی بطور احسان بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ درست کہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو ام کلثوم کے گھر چلی جا اور وہاں عدت گزار۔ پھر آپ نے فرمایا، ام کلثوم کے پاس آنے جانے والوں کی کثرت رہتی ہے، لہٰذا تو عبداللہ بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جا، وہ نابینا شخص ہے۔ میں ان کے گھر منتقل ہو گئی اور وہیں عدت گزاری۔ جب عدت ختم ہوئی تو ابو جہم اور معاویہ بن ابو سفیان نے مجھے نکاح کے پیغام بھیجے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا، ابو جہم کے بارے میں تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کی لاٹھی ہر وقت حرکت میں رہے گی۔ باقی رہا معاویہ تو وہ مالی لحاظ سے فقیر ہے۔ بعد میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3575۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابو عامر بن حفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے 3 میں سے آخری طلاق بھیج دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور خاوند کے گھر سے منتقل ہونے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے مجھے حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا تھے کہ گھر منتقل ہونے کے لیے فرمایا۔ مروان نے اپنے دور حکومت میں حضرت فاطمہ کی اس مسئلے میں تصدیق نہیں کی کہ ایسی مطلقہ خاوند کے گھر سے منتقل ہو سکتی ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت فاطمہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3576۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی الگ الگ۔ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی چور چکار دیوار نہ پلانگ آئے، لہٰذا آپ نے مجھے اجازت دے دی اور میں خاوند کے گھر سے منتقل ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3577۔ حضرت شعبی سے روایت ہے کہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتایا، مجھے میرے خاوند نے آخری طلاق دے دی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں اس کے خلاف رہائش و خراجات یعنی دوران عدت کا دعویٰ کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رہائش و خراجات نہیں دلوائے اور مجھے ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3578۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے خاوند کے گھر سے منتقل ہونے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اپنے چچا کے بیٹے عمر بن ام مکتوم کے گھر منتقل ہو جا اور وہاں عدت پوری کر۔ یہ سن کر حضرت اسود نے حضرت شعبی کو کنکر مار کر کہا، تو مرے، ایسا فتویٰ کیوں دیتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر تو 2 گواہ لے آئے جو گواہی دیں کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بات سنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ حکم نہیں چھوڑ سکتے، لا تخرجوہن
یہاں سے لے کر بفاحشۃ مبینہ یہاں تک، یعنی مطلقہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود منتقل ہوں الا یہ کہ وہ کسی واضح برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3579۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نخلستان میں جانا چاہا، ایک آدمی انہیں ملا تو اس نے انہیں روک دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا تو جا کر اپنی کھجوروں کا پھل توڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے تو اسے صدقہ کرے یا کوئی اور نیک کام کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3580۔ حضرت ابو بکر بن حفص نے کہا میں اور حضرت ابو سلمہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ فرمانے لگے مجھے میرے خاوند نے آخری طلاق دے دی، مجھے رہائش اور پورا نفقہ نہ دیا بلکہ اپنے ایک چچا بھائی کے پاس میرے لیے قفیز رکھ چھوڑے، 5 گندم کے اور 5 جو کے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا وہ درست کہتا ہے، اور مجھے کسی کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ انہیں ان کے خاوند نے طلاق بائنہ یعنی جس کے بعد جمع ممکن نہ ہو دے دی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3581۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے سعید بن زید کی بیٹی کو بتہ یعنی تیسری طلاق دے دی۔ اس کی والدہ کا نام حمنہ بنت قیس تھا، چنانچہ اس کی خالہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عبداللہ بن عمر کے گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت مروان نے بھی یہ بات سن لی، انہوں نے اسے پیغام بھیجا اور عدت ختم ہونے تک واپس اپنے گھر جانے کا حکم دیا۔ اس نے انہیں واپسی پیغام بھیجا کہ مجھے میری خالہ حضرت فاطمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور بتایا ہے کہ جب انہیں ان کے خاوند ابو عامر بن حفص مخزومی نے طلاق دے دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاوند کے گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ مروان نے حضرت قبیصہ بن زبیب کو حضرت فاطمہ کی طرف بھیجا اور اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں حضرت ابو عمر کے نکاح میں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں امیر مقرر فرمایا تو میرا خاوند بھی ان کے ساتھ گیا اور وہاں سے اس نے طلاق بھیج دی اور یہ آخری طلاق تھی جو باقی تھی۔ نیز اس نے حضرات حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو مجھے نفقہ دینے کو کہا۔ میں نے حضرات حارث و عیاش کو پیغام بھیجا کہ میرے خاوند کا بھیجا ہوا نان و نفقہ مجھے دیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ذمے تیرا کوئی نفقہ نہیں الا یہ کہ تو حاملہ ہو اور تو ہماری اجازت کے بغیر ہماری رہائش گاہ میں بھی نہیں رہ سکتی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے ساری صورتحال بیان کی تو آپ نے ان کی تصدیق کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کہاں منتقل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جا، وہ نابینا شخص ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار ناراضی فرمایا تھا۔ میں ان کے ہاں منتقل ہو گئی، میں ان کے ہاں فالتو کپڑے اتار سکتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3582۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئی اور اپنے بے قاعدہ خون کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بیماری ہے، غور کیا کر، جب تجھے حیض آئے تو نماز نہ پڑھ اور جب تیرا حیض گزر جائے تو پاک ہو اور اگلا حیض آنے تک نماز پڑھتی رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرامین ما ننسخ من آیا یہاں سے لے کر او مثلہا یہاں تک، یعنی جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں ہم اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی آیت اور لے آتے ہیں، اور وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَا یہاں سے لے کر بِمَا يُنَزِّلْ یہاں تک، جب ہم کسی آیت کی جگہ کوئی اور آیت لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی اتاری ہوئی آیتوں کو خوب جانتا ہے الی آخر، اور یمحو اللہ یہاں سے لے کر ام الکتاب یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ہی اصل کتاب ہے،
کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلہ منسوخ ہوا۔ اسی طرح فرمایا والمطلقات یتربصن، یہاں سے لے کر ان ارادوا اصلاحا یہاں تک، یعنی طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روک رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا فرمائی ہے، آخر آیت تک۔ پہلے یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو وہ اسے رجوع کا حق رکھتا تھا، چاہے 3 طلاقیں ہی دے چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دستور کو منسوخ فرما دیا اور فرمایا الطلاق مرتان، یہاں سے لے کر او تصریح باحسان یہاں تک، یعنی رجعی طلاق 2 دفعہ ہی ہے، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے ورنہ اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3584۔ حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حیض سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ اسے رجوع کرے، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر چاہے تو طلاق دے دے۔ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ طلاق شمار کی گئی؟ انہوں نے فرمایا اور کیا؟ تم بتاؤ کہ اگر طلاق دینے والا صحیح طلاق سے عاجز رہا اور اس نے حماقت کر دی تو کیا طلاق شمار نہیں ہوگی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3585۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ اسے رجوع کرے حتیٰ کہ اسے ایک حیض اور آئے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے، چاہے تو رکھ لے۔ یہ وہ طلاق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے صحیح وقت میں طلاق دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3586۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو وہ فرماتے اگر اس نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہے تو وہ رجوع کرے، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسے رجوع کر، پھر اسے اپنے پاس رکھ حتیٰ کہ اسے ایک اور حیض آئے، پھر وہ پاک ہو تو اب چاہے تو اسے جماع سے پہلے طلاق دے دے۔ اگر تو نے تیسری طلاق دی ہے تو تو نے عورت کو طلاق دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3587۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا، لہٰذا انہوں نے رجوع کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3588۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی، چنانچہ آپ نے اسے حکم دیا کہ اسے رجوع کرے حتیٰ کہ وہ پاک ہو تو پھر چاہے تو طلاق دے دے۔ راوی حدیث عبداللہ بن طاؤس نے کہا میں نے اس سے زیادہ اس یعنی اپنے باپ سے نہیں سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3589۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دے دی تھی، پھر آپ نے رجوع فرما لیا تھا، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3590۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگوں نے گھوڑوں کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے اور انہوں نے ہتھیار رکھ دی ہیں، اور وہ کہنے لگے ہیں اب جہاد نہیں رہا، اور وہ کہنے لگے ہیں اب جہاد نہیں رہا، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور لوگوں کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا وہ غلط کہتے ہیں، جہاد تو اب فرض ہوا ہے
اور میری امت کا ایک عظیم گروہ حق کو غالب کرنے کے لیے لڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کے لیے بہت سے لوگوں کے دل کفر کی طرف مائل کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے رزق عطا فرماتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا غلبے والا وعدہ پورا ہو جائے۔ اور جہاد کی نیت سے رکھے گئے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھتی گئی ہے۔ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں دنیا میں رہنے والا نہیں بلکہ ان قریب فوت ہو جاؤں گا، اور تم میرے بعد گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، اور قرب قیامت فتنوں کے دور میں ایمان والوں کا اصل مرکز شام ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3591۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک کے لیے جہاد کے لیے رکھے گئے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر رکھتی گئی ہے۔ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو آدمی کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، کچھ پردہ پوشی کا کام دیتے ہیں، اور کچھ گناہ کا سبب ہیں۔ ثواب تو اس شخص کے لیے ہے جو انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، بلکہ وہ انہیں پالتا ہی جہاد کے لیے ہے۔ ایسے گھوڑے جو بھی اپنے پیٹ میں ڈالیں اس کے عوض میں اس شخص کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی چراگاہ سامنے آ جائے الی آخر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3592۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کسی شخص کے لیے ثواب کا ذریعہ ہیں، کسی کے لیے پردہ پوشی کا سبب ہیں، اور کسی کے لیے گناہ کا موجب ہیں۔ ثواب اس شخص کے لیے ہے جس نے انہیں جہاد کے لیے باندھ رکھا ہے، اور چراگاہ اور باغیچے میں ان کی رسی فراخ کر رکھی ہے۔ وہ رسی میں بندھے ہوئے اس چراگاہ اور باغیچے سے جو کچھ بھی کھائیں پیئیں گے وہ اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اگر وہ رسی توڑوا کر 1-2 ٹیلے تک ادھر ادھر بھاگ جائیں تو ان کے نشانات قدم حتیٰ کہ ان کی لید بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اور اگر وہ کسی نہر اور دریا کے پاس سے گزرتے وقت پانی پی لیں، خواہ اس نے انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، تو وہ پانی بھی اس کے لیے نیکیاں بن جائے گا۔ یہ تو ثواب والے گھوڑے ہیں۔ اور جس آدمی نے انہیں اپنے فائدے کے لیے باندھا کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان گھوڑوں اور ان کی سواری کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا حق فراموش نہیں کیا، یہ اس شخص کے لیے پردہ پوش ہیں۔ اور جس شخص نے فخر، ریاکاری اور اہل اسلام کی مخالفت کی غرض سے گھوڑے باندھے تو یہ اس کے لیے گناہ کا موجب ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے پالنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کے بارے میں مجھ پر کوئی مخصوص وحی تو نہیں اتری، البتہ یہ واحد جامع آیت موجود ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو شخص ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کی جزا پالے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کی سزا پالے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3593۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں شکار کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ الفاظ اسماعیل بن مسعود کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3596۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے میں شکار کو ناپسند فرمایا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شکال یہ ہے کہ 3 پاؤں تو سفید ہوں مگر ایک عام رنگ کا ہو، یا 3 پاؤں عام رنگ کے ہوں اور ایک سفید ہو، نیز شکال پاؤں میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3597۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، عورت، گھوڑا اور گھر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3598۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ممکن ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3599۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست کا وجود ہے تو وہ گھر، گھوڑے اور عورت میں ہو سکتی ہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 3600